آج عدالت میں کافی گرما گرم بحث ہوئی دونوں طرف سے، اور اب آج کی تاریخ جو ہے وہ 2 پڑ گئی ہے۔ نہ اس ملک میں کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، اور جنہوں یہاں ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا ان کے بیٹوں نے وہاں پہ بھی ڈیفالٹ کیا ہے تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ اور آج کی تاریخ میں ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ جو 3 پی ٹی آئی کے ساتھی تھے ان کی شہادت انہوں نے کہا ہم نے نہیں رکھی، اس لیے ان بیچارے تینوں کو آپ جو ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، صداقت عباسی ہوا اور عمر تنویر اور واسق قیوم اور عمر تنویر، وہ تینوں اس کیس میں ملزم ہیں، شہادتی نہیں ہیں۔ باقی کیسز بڑھ رہے ہیں، 11 کیسز ہمارے پر یہاں ہیں، اور 11 مہینوں سے کم تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس ملک کی جو میں ہر بار اپیل کرتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے۔ 102 ملزم ابھی ایسے ہیں جنہوں نے وکیل ہی نہیں کیے۔ میں آئی ایل ایف اور دوسرے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے وکالت نامے داخل کریں۔ اگر 102 ملزم جو ہیں وہ بیچارے بغیر وکالت نامے کے کیسے اس بڑے قانون کو دیکھیں گے، اور اگر کوئی سوال ہو، ورنہ میرے پاس تو کوئی کیپٹن صفدر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ شیخ صاحب، آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں، آج بتایا گیا تھا کہ اس میں کوئی چلان کی نقول تقسیم کی جا رہی ہے۔ چلان کی نقول جو تقسیم کی گئی ہیں، ایک آج ہمیں تو کوئی نہیں دی گئی، کہا یہ گیا تھا کہ چلان کی تقسیم، یہ بہت لمبا کیس جائیں گے کیونکہ کوئی 600 کیسز 11 کیسز میرے خلاف ہیں، اور سردار رازق صاحب جو میری طرف سے لڑ رہے ہیں۔ آج جتنی بڑی تعداد تھی اندر، یہ کوئی آسانی سے فیصلہ ہونے والے نہیں ہیں، یہ بڑا ٹائم لیں گے۔ شیخ صاحب، آپ ہمیشہ عام آدمی کو، غریب آدمی کی بات کرتے ہیں۔ غریب تو مر گیا، کیا بات کروں ملک، غریب تو ابھی اور مر جائے گا۔ آئی ایم ایف کا جا رہا ہے آج۔ غریب تو اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی گزار لے، اسی لیے میں نے عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور پی ٹی آئی والے میرے سے خفا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں درخواست کرتا، کیونکہ غریب کے بچوں کے حالات ان کو پتہ نہیں ہے کہ گھر کا چولہا بھی نہیں جل رہا۔ 24 نومبر کے حوالے سے 24 نومبر پی ٹی آئی کے لیڈر آ رہے ہیں، وہ بتائیں گے۔ سوال نہیں تھا میرے، غریب کے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پنجاب حکومت کا یہ عالم ہے، ذرا سا سموگ ہوتی ہے تو چھٹیاں دیتے ہیں، بچوں کا تعلیمی سال تباہ کر دیا۔ ملک صاحب، میں اس سے زیادہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں، بچوں کے پاس داخلے کی فیس نہیں ہے۔ میں تمام کالجوں کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچیاں آپ واپس کر رہے ہیں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ لال حویلی میں رابطہ کریں، ہم ساری پنڈی کی بچیوں کے داخلہ فیس جمع کرانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا سر؟ ملک کی جو سیاست ہے، اب انٹرنیشنل طور پہ تبدیلی کے بعد اب پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں رنگینی آئے گی جب نون اور پیپلز پارٹی، شین اور نون اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک نئی صورتحال سے گزریں گے۔ اور یہ ملک جو ہے، یہ 2 مہینے جب میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ 30 دسمبر سے پہلے اچھی خبریں آئیں گی۔ آپ کے بظاہر ابھی رابطے نہیں ہیں، کوئی رابطے نہیں ہے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ ویسے میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہوں، حل نکلے، کوئی ایک تنگ گلی سے بے شک حل نکلے اور لوگوں کو رہائی ملے، تمام لوگوں کو آئی کے سمیت رہائی ملے۔